ہمارے ایئروائز ویژن فار ایشیا کے اگلے مہمان جن کا ویژن ہمیں چاہیے، فواد چودھری صاحب. اب دیکھیے صوبے بننے چاہیے، بنیادی جو فنڈامنٹل سوال ہے وہ تو آپ کا یہ ہے کہ صوبے بننے چاہیے، بالکل صوبے بننے چاہیے. سوال یہ ہے کہ ہم اپنی آئیڈینٹی کو پرزرو کرتے ہوئے صوبے کیسے بنائیں. یہ ایک ڈیبیٹ بھی ہے اور یہ ایک بڑا آئی وڈ سے کہ ڈیفیکلٹ جو ہے وہ پروسیس. کس آئیڈینٹی کی بات کر رہے ہیں؟ جو جیسے ہم اگر سینکڑوں سالوں سے ہزاروں سالوں سے پنجابی ہیں، سینکڑوں ہزاروں سالوں سے سندھی ہیں، پختون ہیں، ایتھنک اسٹریٹجی ہے جیسے سندھ میں جو سارا ہے. اب جو لوگ اس کے اوپر اب 3 تجاویز ہیں. ایک تجویز یہ ہے کہ جی آپ لوکل گورنمنٹ بنا لیں، اور 3 بڑے ریفارمز ایکچولی ہمارے ڈیولوشن میں ہوئے ہیں. 2 ریفارمز پرویز مشرف صاحب نے کیے جب انہوں نے 2001 میں لوکل گورنمنٹ لا لے کے آئے، اور پھر انہوں نے ایک اور بڑا امپورٹنٹ جو کیا تھا جس میں چونکہ ہماری پولیٹیکل پارٹیز پاکستان میں ایگزسٹ نہیں کرتی اور ہمارے ہاں شخصیات ہیں. اگر آپ نواز شریف صاحب کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں تو نون میں ہیں، پی ٹی آئی میں خان صاحب کے ساتھ ہیں، زرداری صاحب کے ساتھ ہیں. ایز سچ پولیٹیکل پارٹی ایز انسٹیٹیوشن ایگزسٹ نہیں کرتی. تو مشرف صاحب کا جو دوسرا امپورٹنٹ ریفارم تھا وہ یہ تھا کہ آپ 3 سال سے زیادہ وزیر اعظم نہیں بن سکتے. دیٹ وڈ ہیو گیون پولیٹیکل پارٹیز یا موقع کہ وہ ڈیموکریٹ ہوں، وہ آپ نے ریورس کر دیا. جو تیسرا بڑا ریفارم تھا وہ آپ نے 18ویں ترمیم میں کیا. اب 18ویں ترمیم میں جو آپ نے ڈیولوشن کی اس کا پرابلم یہ ہو گیا کہ وہ 4 صوبوں کے بجائے 4 انڈیویجولز کو ڈیولوشن ہو گئی. جو چیف منسٹر ہے وہ اتنا طاقتور ہو گیا، 35 ٹریلین روپیہ صوبوں میں گیا ہے، اور آپ کے سامنے ہے 11 ارب کا ہم جہاز لے لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نہیں ہماری مرضی ہم نے لے لیا. اور اسی طرح سے باقی چیف منسٹرز جو ہیں وہ بھی اسی طرح سے خرچ کریں. سو جو پروونشل فائنانس کمیشن ہوا نہیں. اچھا پھر ایک اور پرابلم ہے لوکل گورنمنٹ کے ساتھ، جو آپ آگے چلیں گے تو اس کو تھوڑی ڈیٹیل میں زیادہ بات کر لیں گے. کہ پرابلم یہ ہے کہ جو آرٹیکل 140A ہے آئین کا، وہ کہتا ہے کہ آپ 3 ڈیولوشنز کریں گے. فائنینشیل ڈیولوشن کریں گے، پولیٹیکل ڈیولوشن کریں گے، اور ایڈمنسٹریٹو ڈیولوشن کریں گے. اب جب تک آپ نئے صوبے نہیں بناتے آپ لوکل گورنمنٹ کے ذریعے فائنینشیل ڈیولوشن تو کر سکتے ہیں، آپ پولیٹیکل اور جو ایڈمنسٹریٹو ڈیولوشن ہے وہ نہیں کر سکتے. تو امپورٹنٹ لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ، اصل میں بنانے سے زیادہ امپورٹنٹ یہ ہے آپ پروسیس کیا اختیار کرتے ہیں. جس طرح تیمور نے بھی بات کہی، دیکھیے اس کے اوپر ہمیں کنسنسس بلڈ کرنے کی ضرورت ہے، اور کنسنسس اس وقت تک تو بلڈ نہیں ہو سکتا جب آپ نے پالیٹکس کو اتنی ہائی پچ پہ رکھا ہوا ہے. نہیں، ہم بھی ہماری بھی یہ جو سیریز جو ہم کر رہے ہیں آئندہ بھی ہوگی، فرینکلی یہ بھی اسی طرف ایک انڈیور ہے نا کہ ایک کنسنسس آئے، بھلے اس کے اور ایک پارٹی اور ایک لیڈر جو صوبوں کا حمایتی ہے اس کو آپ نے جیل میں ڈالا ہوا ہے، جو باقی سارے جو ہیں وہ باہر آتے ہیں. بڑا ٹائم ہے، آئیں گے. بس یہی اس کے بعد پھر باقی آگے چلتے. دیکھیں جو یہ صوبوں کی ڈیبیٹ ہے یہ غلط وقت پہ غلط حل ہے. یہ نہیں کہ یہ ڈیبیٹ ہو نہیں سکتی یا ہونی نہیں چاہیے. ایک جمہوری معاشرے میں یہ ساری ڈیبیٹس ہونی چاہیے، لیکن اس وقت مسئلہ جو پاکستان کا ہے وہ زیادہ صوبوں سے یا کم صوبوں سے حل نہیں ہوگا. وی آر سالونگ دا رانگ پرابلم. حل جس مسئلے کا ہم نے کرنا ہے وہ جو حکومت کے سب سے طاقتور وزیر محسن نقوی صاحب نے کہا ہے کہ یہ سسٹم فیل ہو چکا ہے اور 80 سال کی گورننس سے فیل ہو چکا ہے. اور میرے خیال میں جو یہ صوبوں کی ڈیبیٹ چھڑی ہے یہ اسی کو ایکنالج کرتے ہوئے چھڑی ہے کہ یہ سسٹم واقعی فیل ہے، لیکن اس بات کو بھی ایکنالج کرنا ہے کہ جن ٹریڈیشنل پارٹیوں نے یا جن ٹریڈیشنل سیاستدانوں نے 80 سال یہ سسٹم چلایا ہے، یا پھر سیاستدان کے ساتھ جو اور اسٹیک ہولڈرز ہیں جنہوں نے بھی چلایا ہے، اس میں بیوروکریسی بھی آتی ہے، اس میں آپ کا ایک پلر جوڈیشری کا بھی آتا ہے، ہماری 34 سال ملٹری حکومتیں بھی چلا رہی ہیں، یہ سب کا کلیکٹیو فیلئر ہے. تو دیکھیں جب 5 صوبوں نے پاکستان بنایا، ابھی 4 رہتے ہیں، اور انہوں نے لٹرلی ووٹ کر کے بتایا، سندھ اور پنجاب کی اسمبلیز نے ووٹ کر کے پاکستان بنایا. خیبر پختونخوا اس وقت NWFP میں ایک ریفرینڈم ہوا. جب ان صوبوں نے پاکستان بنایا تو جس پروسیس کے تحت اور جو حکومت یہ پاکستان کا ڈھانچہ تبدیل کر سکتی ہے، وہ یہ 8 فروری 2024 والے الیکشنز کا نظام نہیں ہو سکتا،
کیونکہ یہ ہم ایک پینڈوراز باکس کھول رہے ہیں. تو حل کس طرف جاتا ہے؟ وی نیڈ اسٹیبلٹی اینڈ وی نیڈ ٹو فکس دا پرابلمز دیٹ دس سسٹم ہیز. حکومت کے اخراجات کم کرنے ہیں، حکومت کا ڈھانچہ تبدیل کرنا ہے، ریونیو بڑھانا ہے. ریونیو نہیں بڑھائیں گے تو صوبے زیادہ ہوں گے، تو وہی پیسے جب آپ 33 یونٹس میں یا 18 یونٹس میں بانٹیں گے تو مسئلے اور بھی زیادہ ہوں گے. سارے اداروں کو، بیوروکریسی کو، جوڈیشری کو، پولیس کو، پارلیمنٹس کو جو ہے وہ اس طریقے سے چلانا ہے تاکہ وہ چلیں. لوکل گورنمنٹ کی ہم نے بات کی، اس پہ کوئی شک نہیں، اور یہ میرے خیال میں سیاستدان کا سب سے بڑا فیلئر رہا ہے کہ ہم نے لوکل گورنمنٹ کا ایک مؤثر نظام نہیں بنایا. صرف لوکل گورنمنٹ کا نظام نہیں بنانا مالک، ڈیولوشن بھی کرنی ہے. اور ڈیولوشن سے میرا کیا مطلب؟ آپ لوکل گورنمنٹ کا نظام بھی بنا لیں، آپ کے ہسپتالوں میں ایک ایم ایس ایک ڈاکٹر نہیں بھرتی کر سکتا، اسکول پرنسپل ایک ٹیچر نہیں بھرتی کر سکتا. تو اٹس ناٹ کہ آپ لوکل الیکشنز کرائیں گے، اس سے پاور کی ڈیولوشن ہوگی، وہ جو ہے وہ ٹھیک کرنی ہے. we'll come to that. لاسٹ سینٹینس We'll come to that. ٹو کنکلوڈ، یہ سارا کچھ تبھی ہو سکتا ہے جب ہم پولیٹیکل نارملسی لائیں اور سب سٹیک ہولڈرز کو انوالو کریں، اور ان سٹیک ہولڈرز میں عمران خان کو نہیں نظر انداز کیا جا سکتا. ٹھیک ہے. تھینک یو. بیسکلی ون آف دا مین تھنگز یو سیڈ از کہ کانسیپٹس پہ مجھے آپ کا اعتراض نظر نہیں آیا. مجھے زیادہ اعتراض آپ کا یہ ہے کہ یہ جو اس وقت موجودہ پاور سٹرکچر ہے، جو یہ الیکٹڈ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے پاس وہ اتھارٹی یا لیجٹیمیسی نہیں ہے کہ وہ اتنے بڑے فیصلے کریں. یہ 1 یونٹ میں ٹرائی کیا جب یہ آپ کا نظام ختم ہوا